نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ صدق اللہ العظیم اللہم تحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم محترم مسلمان بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور اسلام کی مقدس ماؤں اور بہنوں، عقیدہ رسالت سلسلہ ایمانیات کا ایک بہت بڑا رکن رسالت پر ایمان ہے، اس لیے کہ ان سارے ارکان اور حقیقتوں کا علم ہمیں کس نے دیا ہے؟ تو ہمیں ان تمام باتوں کا علم رسولوں ہی کے ذریعے ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت و تعظیم کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے پاس اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو نہ بھیجتا تو یہ حقیقتیں اور خدا کی مرضی و مشیت کے مطابق زندگی گزارنے کا علم، اس کا علم کسی کو حاصل نہ ہو سکتا۔ اس وقت ہر شخص اپنے ذوق مسلک، اپنے علم و تجربہ، اپنے آباء و اجداد کی سنی ہوئی باتوں اور قصوں و کہانیوں پر بھروسہ کرتا اور ہمیشہ بھٹکتا رہتا۔ اس دنیا پر ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان اس کے پیغمبروں اور سب سے بڑھ کر پیغمبروں کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسالت پر ایمان نہ صرف حقیقت کا مطالبہ ہے، بلکہ وہ انسان کے لیے جذبہ احسان مندی کا اظہار اور خدا تک رسائی کا واحد ذریعہ اور راستہ بھی ہے۔ اسی لیے میرا عزیزو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ لیکن رسالت کا کام صرف خدا کا پیغام اور خدا کے احکام بتا کر بری الذمہ اور بے تعلق ہو جانا نہیں ہے۔ اس کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی پوری صلاحیت و طاقت اور دل سوزی اور قلب و روح کی حرارت اور اپنی بصیرت و بصارت سے کام لے کر انسانی گروہ کو رائے حق پر ڈالے اور اس کے لیے ہر طرح کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرے۔ سید الانبیاء والمرسلین کے بارے میں قرآن کی آیتیں ایسی روشنی ڈالتی ہیں کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کی یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں، اور فرمائے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ لوگ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور پھر فرمائے کہ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ رسالت پر عمومی اور مجموعی طور پر اور آخری رسالت اسلام پر خصوصی اور مرکزی حیثیت سے ایمان لائے بغیر عقیدہ توحید یا آخرت پر ایمان بالکل ناکافی ہے، چاہے اس عقیدے کے اثرات بھی ایسے شخص کی زندگی میں نمایاں ہوں۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے تمام رسولوں پر ایمان اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور اتباع لازمی شرط ہے۔ دوسرے انبیاء پر ایمان مجمل بھی کافی ہے، اس لیے کہ ان کی پیروی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع سے چارہ نہ ہوتا،
لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی پر ایمان مفصل کی ضرورت ہے۔ آپ کے طریقہ حیات کو سیکھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسمی اور قانونی نہیں بلکہ محبت و فدائیت کے تعلق کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق کے جو حیرت انگیز واقعات ہم پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، ان کا جس درجے میں ممکن ہو سکے ہم سے بھی مطالبہ ہے اور ہم بھی اس کے مکلف ہیں۔ رسالت کی اہمیت سمجھنے کے بعد آخری و دائمی رسالت کی عظمت و شان اور اس کے نقوش قدم کی برکت و نورانیت اور اس کے پیغام کی ابدیت و آفاقیت اور اس کی ہمگیری و جامعیت اور اس کی مسیحائی و جانوازی کا کسی قدر اندازہ ہم میں سے ہر شخص کو ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، رسالت انسان کی ضرورت بھی ہے اور خدا کی سب سے بڑی نعمت اور بنی نوع انسانی کے لیے اس کا سب سے بیش قیمت تحفہ بھی۔ سب سے آخری نبوت اور آخری نبی کے ماننے والوں کی تعریف قرآن مجید میں اللہ کر رہا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، فرمایا کہ اولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم۔